ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت و محبت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت رحمت عالم نور مجسم نیر اعظم شفیع معظم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بآواز بلند پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بتاریخ 19 اکتوبر 2022 بروز چہارشنبہ دارالعلوم اہل سنت غریب نواز رامنجن کالونی کتگوڑم کے طلباء اور اساتذہ اور بحیثیت ممتحن حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد قادری رحمانی صاحب قبلہ خطیب و امام جامع مسجد نیو پالونچا اور حضرت علامہ مولانا علی حسن اشرفی صاحب قبلہ خطیب و امام مسجد علی حیدر کتگوڑم اور یہاں کے جملہ اساتذہ تشریف رکھتے ہیں۔ اور یہ مدرسہ کی بنیاد اور اس کا قیام ہر علاقے ہر خطے ہر جگہ میں اس کے قیام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور پیام بتایا جائے اور اسے سمجھایا جائے اور اسے بتایا جائے، اور علم دین کے حصول کی ترغیب اللہ رب العزت نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ علم حاصل کرو، اور علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہان کی کامیابی اور کامرانی رکھی، اور اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس روئے زمین پر بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم و فنون سے لیس کر کے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا، اسی لیے کہ اب ہم یہ قیامت تک جتنے بھی پیدا ہوں گے اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے، یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ہم لوگ ہمارا شجرہ نسب کیا ہے؟ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، اور حضرت آدم علیہ السلام بہت بڑے عالم اور بہت بڑے علم رکھنے والی شیعت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اس علم دین کو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو پھیلانا شروع کیا۔ یہ سلسلہ اور یہ تسلسل چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو علم حاصل کرنا یعنی دین اور دنیا تمام طرح کے علوم سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب دنیا میں جو بھی آدمی جو بھی انسان
چاہے جس بھی علم و فن میں وہ کامیابی حاصل کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے اور اس کو کامیابی ملتی ہے، تو یوں سمجھو اس باپ کو جو اللہ نے علم امانت عطا فرمایا تھا، وہ سمجھ لو حضرت آدم علیہ السلام کا لائق اور فائق بیٹا ہے، جو اپنے باپ کی اس امانت کو حاصل کر کے یہ امانت آنے والی نسلوں تک پہنچا رہا ہے۔ اور لائق بیٹے کی یہ پہچان ہے اپنے باپ کی وراثت کو، اپنے باپ کی وراثت کو وہ کھوتا نہیں ہے، بلکہ اس میں اور ترقی اور اس کو جو ہے پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور عزیز طلبہ، آپ یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے۔ اب آپ اتنے یہاں بیٹھے ہیں، میں نہیں بتا سکتا، میرے اندر اتنی وسعت نہیں، اتنا میں پہنچی ہوئی شخصیت نہیں ہوں کہ جو لوح محفوظ کو دیکھ کے بتا دوں کہ اس بیٹھنے والے، اس پڑھنے والے بچے میں کون وقت کا جو ہے محدث بنے گا، کون مفکر بنے گا، کون مفتیان اسلام بنے گا، یہ میں نہیں بتا سکتا، مگر اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات یہاں بیٹھے ہیں، اگر دین کے علم کے حصول کے معاملے میں آپ نے جد و جہد کیا اور محنت کیا تو انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کے قدم کو چومیں گی اور آپ اس دنیا میں علم و ادب کے پھیلانے کا سبب اور یہ ذریعہ بنیں گے۔ علم حاصل کریے، علم بہت عظیم دولت ہے اور یہ ایسی دولت ہے، اس کا فائدہ جب تک آپ دنیا میں رہیں گے تب تک ملے گا، اور جب مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی یہ ملے گا فائدہ۔ اسی لیے آپ بچوں، آپ تمامی طلبہ اپنے ماں باپ کو اور گھر بار کو چھوڑ کر کے جو آپ آئے ہیں، آپ کا مقصد ہے علم حاصل کرنا۔ آپ کبھی بھی اس کا شکار مت بھی بنیے کہ ہمارے مطلب کپڑے اچھے نہیں ہیں، ہماری ٹوپی اچھی نہیں ہے۔ ہم بھی کل کسی دور سے گزرے ہیں، اس کے بعد پھر یہ اس مقام اور اس پوزیشن میں اور ان حالات میں ہم یہاں کھڑے ہیں۔ تو آپ کبھی بھی اس کا شکار نہ ہوئیے، کیونکہ آج کے طلباء ہم لوگوں کی حالات اور پریشانی کو دیکھ کر کے سمجھ کر کے راستہ بدل دیتے ہیں، مدرسہ چھوڑ کر کسی کاروبار یا کوئی ہنر یا کسی اور طرف میں لگ جاتے ہیں۔ کبھی بھی اس طرح کے سوچ اور خیال کو اپنے دل اور دماغ میں نہیں آنے دو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ ہنر اور قابلیت اور علم اور لیاقت کی بنیاد پر اللہ رزق نہیں دیتا، بلکہ اللہ اپنی مرضی کے مطابق جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، جیسا چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں آپ دل سے نکال دو اور پوری توجہ کے ساتھ علم دین حاصل کرو، اور یہ سوچو کہ یہ علم ایسی عظیم الشان دولت ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد یہ علم ہی اس کو شہرت بھی دیتا ہے اور دولت بھی دیتا ہے اور مقام و مرتبہ، یعنی اللہ اسی علم کے حصول کے ذریعے اللہ سب کچھ اسے عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے کبھی اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیے۔ حدیث پاک میں تو علم کے حصول کرنے والوں کے لیے بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری برکتوں کا ذکر حدیث پاک میں ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ تمامی حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ محنت سے پڑھیں، آپ محنت سے پڑھے۔ آپ یہی سمجھیے کہ ہم بنگال سے یا بہار سے آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے علم حاصل کرنا۔ کھیل کود کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیے اور اس کے بعد پورے تمام وقت جو ہے علم کے حصول کے لیے آپ وقت اپنا لگائیے۔ اگر آپ نے محنت کر لیا تو اس محنت کا نتیجہ آج نہیں بلکہ برسوں 2-4-10 سال کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے بچپن میں جو محنت کیا تھا، آج اس محنت کا پھل، اس محنت کا ثمرہ ہمیں اور آپ کو آج مل رہا ہے اتنے دنوں کے بعد۔ اس لیے آپ کبھی اس کا شکار مت بنیے کہ ہم جو ہے ٹین کے نیچے رہتے ہیں، مطلب جو ہے ہمارے لباس صحیح نہیں، ہماری ٹوپی صحیح نہیں، اس طرح کے خیال دل سے نکال دیجئے
اور اپنے آپ میں یہ سمجھیے کہ ہم کل اپنے وقت کا مفتی بنیں گے، اپنے وقت کا جو ہے محدث بنیں گے، اپنے وقت کا جو ہے قاری قرآن بنیں گے، اپنے وقت کا جو ہے اسلام کے مبلغ و ناشر بنیں گے، یہ سمجھیے اور سمجھ کر کے علم حاصل کیجئے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین اور دنیا اور علوم و فنون میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ نیت اچھی رکھیے، اور نیت کے مطابق جب اچھی رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی برکتیں نازل فرمائے گا۔ کون کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، اس پر توجہ مت دیجیے، آپ لوگ پوری توجہ علم کے حاصل کرنے میں دیجیے، اپنے اساتذہ کی عزت کیجیے، تکریم کیجیے، اور جو ہے محنت سے پڑھیے۔ آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو جو بھی وقت ملتا ہے، جتنا بھی وقت ملتا ہے، آپ علم حاصل کرنے میں اپنا وقت لگائیے۔ اس لیے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی پڑھائی پتھر میں کھدائی، بچوں کی پڑھائی بچپن میں یعنی پتھر میں کھدائی، یعنی پتھر میں اگر کھود دو، اس میں لکھ دو تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ مٹتا نہیں، اس پہ گرد و غبار لگ جاتا، گرد و غبار ہٹا دو پوری تحریر پڑھنے میں آ جاتا ہے۔ یہی حال تمہارے ذہن کا ہے، تمہارے فکر کا ہے۔ آج جو تم اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں جو کچھ بھی نقش کر لو گے، وہ جو ہے مرتے دم تک بھولو گے نہیں، بلکہ ہمیشہ یہ یاد رہے گا۔ انہی باتوں کے پیش نظر آپ کو یہ سب کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دارالعلوم کو ترقی عطا فرمائے، اور یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے طلبہ اور اس شہر کے علماء سب کی عزت و آبرو، اور تمامی علماء اہل سنت، ہمارے بڑے مشائخین، بزرگان دین، سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس ہندوستان میں اسلام کا بول بالا فرمائے، اور تمامی مسلمانوں کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔